کوئی جواب دے گا کیوں لایا گیا ہے مجھے یہاں؟ ماہا دروازہ بجاتے بولی تھی، خوف آنکھوں میں پھیلتا جس میں سرایت کرنے لگا تھا۔ باہر وہ شخص سگار لبوں میں دبائے سر تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میرے پاپا کمشنر ہیں، میں 2 منٹ میں تمہیں غائب کروا دوں گی۔ ماہا دروازہ اپنی پوری طاقت سے بجاتی بولی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازہ پیٹ رہی تھی مگر مجال تھی کہ باہر سے کوئی بھی آواز اسے سنائی دی جاتی۔ کوئی ہے کیا؟ سنائی نہیں دے رہا؟ بہرے ہو گئے ہو؟ ماہا زور سے دروازے کو ٹھوکر مارتے بولی، پھر سائڈ پر جاتے اس کمرے میں رکھے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے جب دروازہ کھلنے کی آواز پر ماہا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ ماہا بیٹھ سے اٹھتے بولی تھی۔ وہ بہت ہمت سے کھڑی تھی کیونکہ اگر وہ کمزور پڑتی تو نہ جانے سامنے والا شخص کیا کہتا اس کے ساتھ میں کون ہوں، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا کرنے والا ہوں یہ تمہیں ضروری جاننا چاہیے۔ ماہا نے دیکھا اس کے چہرے پر اب نقاب نہیں تھا لیکن اس کے سر پر اب بھی خیر تھی جو اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی۔ ماہا خان نے اس کے سیاہ ہونٹ دیکھے تھے۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، جانے دو مجھے، ماہا بے خوفی سے بولی اور آگے کو بڑھی۔ جا مقابل نے سختی سے اس کے کلائی دبوچے اس سے اپنے روبرو کیا تھا۔ میری اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی باہر نہیں جاتا، سمجھی تم؟ آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا ورنہ، اور میں ایسے بلا ہوں کہ مجھے غائب کرنے کے لیے تمہارے 7 نسلیں بھی کم ہیں۔ اپنے اس باپ کی دھمکی دوبارہ مجھے مت دینا۔ وہ اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کرتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ ماہا کا دل دہل کر رہ گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ماہا اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کو مچل رہی تھی۔ اب اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا سامنے کھڑے شخص سے۔ بربادی مبارک۔ وہ اس کی جانب جھکتے ماہا کے خوف سے تر آنکھوں کو دیکھتے بولا، پھر گردن پیچھے کو ڈلکائے کہکا لگا کر۔ ماہا کا رواں کانپ اٹھا تھا۔ کیسا سنگ انسان تھا وہ، دیکھو۔ چھوڑو مجھے، ماہا اٹکتے لہجے میں بولی، جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اپنے اس باپ کا ڈراوا مت دینا آئندہ مجھے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اپنا ہاتھ اپنی بلیک شرٹ کے بٹنوں تک لے جاتے انہیں کھولنے لگا۔ ماہا نے حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے اس کے بے باکی سے کیے گئے عمل کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ماہا کے جسم میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی جبکہ شرٹ اتارتے وہ دور اچھال گیا۔ تمہاری بربادی کی شروعات۔ طنزیہ ہنستے وہ ماہا کو بہت کچھ بابر کروا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کہیں سے بھی مزاق کی رمق نہ تھی۔ ماہا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ تم جو بھی چاہتے ہو میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ماہا کے لیے یہ خیال ہی سہانا روح تھا کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے اس کے کمرے میں ہے۔ کجا کے سامنے کھڑے نامحرم کے خیالات، تم روکو گی مجھے؟ الیگزینڈر کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ ماہا پیچھے جاتی، اب بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا تھا۔ ٹانگیں چھال ہونے لگی۔ دیکھو ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، پلیز جانے دو مجھے۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اکڑ ہوا ہوئی۔ ماہا روتے ہوئے سسکی تھی کیونکہ سامنے کھڑے شخص کے ارادے کہیں سے نیک نہیں تھے۔ تم کوئی رشتہ بنانا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے چہرے کے نزدیک جھکتے بولا۔ ماہا سسکتی نفی میں سر ہلا گئی۔ الیگزینڈر نے انگلی کی پورے پور سے احتیاط سے اس کے آنسو چنے بغیر اس کے چہرے کو ہاتھ لگائے۔ میں تو ایسا ہی کروں گا، تمہاری بربادی ہی سفیہان کی بربادی ہوگی۔ جب تم رسوا ہوگی تب ان لوگوں کو کسی دوسرے کی عزت کا خیال آئے گا۔ ماہا کا چہرہ اب کی بار سختی سے دبوچتے وہ سرد آواز میں غرایا۔ اس کی شرر بار نظریں ماہا کے سرپٹے چہرے پر تھی۔ نو پلیز۔ ماہا نفی میں سر ہلاتی سسکی اسے اس کی سنگی انسان کی انگلی اپنے چہرے پر دھنسی محسوس ہوئی تھی جبکہ الیگزینڈر ضبط کے مارے جبڑے بینچ گیا۔ کب کسی لڑکی کے ساتھ ایسی غلاظت بڑی باتیں کی تھی یا یوں قریب آیا تھا تب بھی سینے میں آگ سی بھڑکنے لگی تھی۔ ایسے مت کرو میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی۔ مجھ سے نکاح کرو، چھوڑ دینا یہ سب کر کے۔ ماہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے لیکن اس وقت اپنی عزت بچانے کو اسے یہی بہتر لگا تھا۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، تم سے شادی؟ تاکہ یہ سب تمہاری رسوائی میں نہ بدلے، میں صرف تم سے انتقام لوں گا ماہا جمشید خان، ایسا انتقام کہ رفتہ رفتہ تم تڑپ کر مر جاؤ گی اور ساتھ میں تمہاری وہ ماں بھی۔
کیسا لگے گا تمہیں جب ایک نامحرم تمہیں چھوئے گا؟ وہ ماہا کے چہرے کو چٹکتے کہکلگا کا ہنسا، شاید وہ خود کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والا ہے۔ نا پلیز ایسا مت کرو۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکی تھی جبکہ الیگزینڈر نے حد سے زیادہ غصے میں دانت کچکچاتے اس کے بال پکڑے۔ ایسے ہی تڑپڑا تھا میں 11 سال پہلے، لیکن نہیں، رحم نہیں آیا مجھ پر۔ میں کیوں تم پر رحم کروں؟ وہ آنکھوں میں سرہی لیے بولا۔ یہ بے شکر تھا کہ ماہا جیسی نازک دل لڑکی نے اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نہیں دیکھی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان پلوں کو یاد کرتے نمی پھیل گئی اور اس کی گرفت ماہا کے بالوں پر سہ تار ہو گئی۔ نو، ماہا اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے بالوں پر بڑھتی اس کی گرفت چھڑوانے کی کوشش کر رہی تو اس کے لبوں سے ایک کرا نکلی اور پھر کئی سسکیاں۔ پلیز مت کرو، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، میری عزت میرے لیے سب کچھ ہے۔ ماہا روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے جبکہ الیگزینڈر کی گرفت اس کے بالوں پر ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹا تھا۔ ماہا کی باتیں سنتے ماہا جمشیدان، وہ ماہا کا نام پکارتے شدت سے زیادہ آواز میں چیخا اور پھر اس نے اس فل بلیک تھیم روم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہر چیز زمین پر پٹر ڈالی۔ ماہا کانوں پر ہاتھ تک کے خوف سے کانپنے لگی تھی۔ دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں، اور یاد رکھنا میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، جس سے چھٹکارا تمہیں تمہاری موت پر ملے گا۔ خبردار اگر کسی کو کچھ بتایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ شعلہ بار نظریں ماہا کے سسکتے وجود پر ڈالے بولا اور سر پکڑے واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے ماہا بامشکل روتی سسکتے وہاں سے اٹھی تھی، قدموں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ اس گھر سے باہر نکلی تو باہر خان بابا کھڑے تھے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ خان بابا، کسی کو مت بتانا کچھ بھی ہوا ہے۔ ماہا روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خان بابا بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ اور بازو پر پٹی تھی اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ مجھے دھمکی دی گئی ہے بیٹا کہ وہ میرے خاندان کو مار دیں گے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ خان بابا سامنے سڑک پر نظر جمائے بولے۔ ماہا منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکتی۔ ان چند گھنٹوں نے ماہا کا پور خوف سے لبریز کر دیا تھا، جیسے وہ ایک اندھیری نگری میں اکیلی چلی آئی ہو۔ نہیں، اب مت بتانا، مار دے گا، پلیز آپ وعدہ کرے۔ ماہا سسکی۔ اس کی ٹانگیں ابھی بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ خان بابا نے افسوس اور یاسیت سے سر کو دھیرے سے اس بات میں ہلایا۔ وہ صبح ہی نکلی تھی اور اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور وہ گھر جا رہی تھی۔ روتے ہوئے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہے تھے اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو وحشت محسوس ہو رہی تھی، ماہا جمشیدان کے حواس کھونے لگے تھے اسے سن کر۔ گاڑی گھر کے آگے رکی تو وہ اپنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا وجود سنبھالے گاڑی سے باہر نکلی، ایک گہرا سانس پر آنکھیں صاف کی اور اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ٹانگیں کامتی، چلنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر جاتی بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ بیڈ پر گرتے منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اس شخص سے جس کا آدھا چہرہ وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے سیاہ لب اور ان سے نکلتے وحشت زدہ لفظوں نے ماہا کی روح فنا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کل رات سے آرزو ہاں اس روم میں تھی اور اب دوپہر سے شام ہو رہی تھی۔ دانیال گھر میں ہی تھا، مگر مجال جو اسے ذرا بھی ترس آ جاتا کہ وہ رات سے وہاں کیسے رہ رہی ہوگی بغیر کچھ کھائے پیے۔ کوئی ہے، بچاؤ! آرزو خان چیختی آواز اسٹور کے پاس سے گزرتے وجود کو سنائی دی تھی۔ وہ کان لپیٹے گزرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے باہر نکالو! آرزو دروازے کے ساتھ لگی۔ اب وہاں رات کے وقت مقابلے قدر روشنی زیادہ تھی۔ آرزو نے آس پاس دیکھا جہاں 2 سے 4 چوہے اسے خود کو ہی تکتے مل رہے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے لیے دیکھنے لگی تھی۔ جڑ سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی کیونکہ وہ بچپن سے چوہوں سے ڈرتی تھی۔ اسے فوبیا تھا ان کا، اور اب تو آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں یہاں سے وہاں جاتے دیکھ وہ اب وہاں آہستہ آہستہ چوہوں کی تعداد بڑھتے 6 سے 7 ہوگی۔ بچاؤ پلیز! خوف کے عنصر تھے۔ آرزو کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ بچاؤ پلیز! آرزو چوہوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ خوف سے چیخی تھی۔ اسے لگا وہ واپس سے موت کے قریب کھڑی ہے۔ اسے چوہے دانیال ہاں سے بھی زیادہ خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ دانیال! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی اور زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے زمین پر گرنے لگے تھے۔ خوف سے اس کی سانسیں جیسے گھٹنے لگی تھی۔
آرزو ہاں کے آگے پل میں دنیا گھوم گئی۔ ماما، وہ بلند آواز میں چیخی۔ یہ اس کی آخری چیخ تھی جو اتنی بلند تھی کہ حال میں بیٹھے تمام نفوس نے سنی اور باہر کی جانب آگے۔ دانیال نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے زمین بوس ہوئی پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس کی بلند چیخ سن کر چوہے دوڑ کر کونوں میں چلے گئے تھے۔ رخسار بیگم نے ایک چوہے کو دیکھا۔ وہ سارا معاملہ جٹ میں سمجھ گئی تھی۔ آرزو، وہ آنکھوں میں نم لیے اپنی بیٹی کی جانب بڑھ، ان کا دل کھٹکا رہ گیا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر، جبکہ دانیال سفیران اب خود حیران پریشان ہوا تھا۔ وہ بھول کیسے گیا تھا اس کا جوہوں سے خوف۔ دانیال، رخسار بیگم نے نم آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ لب بینچے آگے بڑھا، آرزو کے نیم بے ہوش وجود کو بازو میں بڑھتے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے سب لوگ جا رہے تھے۔ اس نے آرزو ہاں کو اس کے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر لٹایا۔ وہ نیم بے ہوشی میں بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کر سفیر خان نے معراج کو اشارہ کیا تھا۔ عائشہ اور رخسار بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ صفیہ بیگم اور نور کچن کی جانب لپکی تھی۔ کچھ دیر میں لیڈی ڈاکٹر آتی اب آرزو کا چیک اپ کرنے لگی تھی۔ بہت ڈر گئی ہے، شاید کہ ان کا بی پی بھی بری طرح لو ہوا ہے، شاید شدید قسم کا جھٹکا لگا ہے انہیں۔ آپ پلیز ان کا خیال رکھیں ورنہ ان کے ہارٹ پر پریشر بھی بن سکتا تھا جس سے خطرہ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کچھ ضروری ہدایات دیتی میڈیسن لکھ کر رخسار بیگم کو تھماتے چلی گئی۔ وہاں گھر کے تمام افراد موجود تھے سوائے ماہا، جمشید صاحب اور شہیر صاحب کے۔ ماما، ماما، آرزو ہوش میں آتے ہی چیخی اور پھر ماں کو کھلی پاتے وہ ان سے لپٹ گئی۔ دانیال لب بینچے کھڑا تھا اور باقی سب ڈاکٹر کی باتیں سنتے دانیال کو بری طرح گھور رہے تھے۔ یہ جوس پلاؤ، اس سے اچھا لگے گا۔ نور بیگم نے افسوس سے بیٹے کو دیکھتے پھر رخسار بیگم کو جوس کا گلاس تھمایا تھا، جسے آرزو نے تھوڑا سا پی کر واپس کر دیا۔ وہ اب سہمی نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے کو پلٹا جب سفیر صاحب نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو دانیال، وہ کرہتے لہجے میں بولے تو دانیال وہی رک گیا۔ یہ حرکت کیا تھی تمہاری؟ ہاں، ایسی سزا دیتا ہے کوئی؟ تمیز کھو چکی ہو تم، معافی مانگو فوراً آرزو سے، وہ روبدار لہجے میں بولے۔ دانیال نے مٹھیاں بھیجی، رخسار بیگم کے ساتھ لگی آرزو کو دیکھا۔ بٹ ڈیڈ، وہ بھی کچھ بولتا کہ سفیر صاحب نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اگر نہیں چاہتے کہ میں ادھر تمہاری مرمت کر دوں تو فوراً معافی مانگو آرزو سے۔ سفیر صاحب پھر سے کرہتے لہجے میں بولے۔ آرزو خان ہوش سنبھالے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آرزو خان کی آنکھوں سے خوف جانے لگا تھا اور اب وہاں چمک پیدا ہونے لگی تھی۔ سوری، وہ دوسری جانب چہرہ کتے مردم مگر سخت آواز میں بولا۔ تمیز سے معافی مانگو دانیال، سفیر صاحب پھر سے بولے۔ دانیال نے نظریں آرزو خان کے وجود پر ڈالی۔ معافی چاہتا ہوں آرزو خان، وہ آخر میں اس کا نام چبا چبا کر بولا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ دانیال سفیر خان نے کسی لڑکی سے معافی مانگی تھی۔ نہ جانے اب ایسی کون کون سی چیزیں پہلی دفعہ ہوئی تھی جن کا تصور اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ آرزو کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے وہ کسی کے دیکھنے سے پہلے چھپا گئی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے خوف کے زیر اثر تھی۔ وہ جتنے مرضی بڑے خوف سے گزر جاتے لیکن جو مزہ دانیال سفیر خان کی بےعزتی کے وقت آتا تھا وہ کیسے اس مزے کو مس کر دیتی۔ کوئی بات نہیں دانیال، آپ آئندہ خیال رکھیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے معاف کیا آپ کو آرزو ابھی ماں کے ساتھ لگے بولی۔ اس کی چاشنی گلے لہجے میں دانیال کو بس زہر ہی گلا لگ رہا تھا۔ سب نے آرزو کا جواب سنتے دانیال کو افسوس اور شرمندگی سے دیکھا۔ وہ مٹھیاں بینتے ہی وہاں سے نکل کے، آرزو تم بھی ذرا تمیز سے رہا کرو، بڑا ہے وہ تم سے اور بہت خاص بھی تمہارے لیے۔ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگ وہاں سے جانے لگے تو رخسار بیگم اسے آرام کرنے کا بول وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، جس پر آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا۔ ماما، مجھے لگتا ہے آپ میری ماں نہیں ہیں، آرزو منہ سوڑتی بولی۔ اس کی بات سنتے رخسار بیگم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آرزو تمیز سے بات کرو، صبح صحیح کرتا ہے دانیال تمہارے ساتھ، نہ جانے آگے کیا کرو گی اس بیچارے کے ساتھ۔ رخسار بیگم پہلے تو اسے سناتی پھر آخری بات منہ میں بڑبڑاتی اس کے روم سے چلی گئی کیونکہ وہ سر پر کمفرٹر اوڑھ چکی تھی۔ ابھی میں اپنی انسلٹ بولی نہیں ہوں دانیال، سفیر خان یاد رکھو کہ تم آرزو خان کو ساری زندگی ایسا بدلہ لوں گی۔ آرزو ارادے باندھی جلدی سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ویسے بھی اس اندھیرے اسٹور میں تو وہ چین سے سو نہیں پائی تھی۔ شادی کی شاپنگ ہونے لگی ہے اور دلہن اداس بیٹھی ہے۔
وہ اس وقت لان میں ایک درخت کے پاس بیٹھی جب معراج اس کے قریب آتے بولا۔ عائشہ نے چونکا اسے دیکھا۔ معراج مجھے بہت فکر ہو رہی ہے آرزو کی، جب اسے آغا جی کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلے گا وہ نہ جانے کیا کرے۔ عائشہ فکر مندی سے اٹھتے بولی۔ رات کے پہر وہ دونوں تنہا وہاں تھے۔ معراج نے مسکراتے ایک نظر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا اور پھر عائشہ کے فکر مند چہرے کو۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیئر وائف، دانیال سب سنبھال لے گا، میں اپنے اسے جانتا ہوں، وہ آرزو کا بہت خیال رکھے گا۔ عائشہ کے کندھوں سے آگے آتے بالوں کو پیچھے کرتے وہ مسکرا کر بولا۔ عائشہ کو اپنی گردن پر اس کے سرد سی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہاں شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عائشہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فی الحال معراج کی خطبہ جمی نظروں کی وجہ سے وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ معراج نے لب دباتے اسے دیکھا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ میری فکر کریں کیونکہ تائی امی اور امی نے مجھے آپ کو دیکھنے سے منع کر دیا ہے۔ معراج منہ بنائے بولا۔ اس کی بات سنتے عائشہ نے پرسوچ انداز اپنایا تھا۔ اچھا مجھے آپ کو کچھ دینا تھا، آنکھیں بند کرے۔ عائشہ ہاتھ پیچھے باندھے بولی۔ معراج نے آنکھوں میں چمک لیے فوراً آنکھیں باندھ گی۔ اگر امی اور تائی امی نے کہا ہے تو آپ یہاں کیوں آئے؟ اب مجھے مت دیکھنا، میرا پردہ ہے۔ عائشہ وہاں سے بھاگتے ہانک لگاتی بولی۔ معراج نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، اس کے دروازے کے پاس کھڑے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ جو میں سوچ رہا تھا وہ تو دے دو یار، معراج چمکتی آنکھوں سے بولا۔ عائشہ کے چہرے پر گلال بکھرا، وہ اسے منہ چڑھاتے وہاں سے اندر کی جانب بھاگی جبکہ معراج نے اس کی پشت کو اس کے کمرے میں کہیں گم ہوتے دیکھا۔ وہ سکون امیز نظروں سے اس کے کمرے کو دیکھ رہا تھا جہاں عائشہ نے اب ایک نظر اسے دیکھتے شرماتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ معراج سرشاری سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ تم دانیال کے کمرے سے آ رہی ہو نا؟ لیزی نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھا جس پر آرزو نے فوراً ہاتھ پیچھے لے جاتے ہاتھ میں پکڑی چیز چھپائی۔ کب؟ وہ سر کو نفی میں ہلاتے پوچھنے والے انداز میں بولی، جس پر لیزی نے بویں بھیجے۔ ابھی میں نے دیکھا اس طرف سے آ رہی تھی۔ لیزی نے ہاتھ کے اشارے سے دانیال کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اف اللہ، لیزی پر بھی وہاں معراج کا بھی کمرہ ہے، میں وہاں گئی تھی انہیں دیکھنے، آرزو منہ بناتے بولی تو لیزی نے اس بات میں سر ہلایا لیکن اسے اب بھی آرزو پر یقین نہیں آیا تھا۔ ایسا کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اب یار وہاں میں عائشہ کا پیغام دینے گئی تھی، اب وہ سیکرٹ ہے، روایتی بابیوں کی طرح پوچھنے مت بیٹھ جانا، آرزو جان بوجھ کر جان چھڑوانے کو بولی تھی۔ اس کی بات سنتے لیزی نے اسے گورا، کیا مطلب ہے تمہارا آرزو؟ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، رکو ابھی میں چھوٹی امی کو بتاتی ہوں۔ لیزی پاؤں پٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے آرزو نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے جانے کا اشارہ کیا۔ تو اب ریونج شروع ہوگا؟ ہائے میں بہت بے چین ہوں، بس ایک بار تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، آرزو لب دبائے بولی۔ اس کے چہرے پر چمک سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے جا کر حال میں ٹک گئی تھی۔ مام مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ دانیال ایک لفظ میں گھر میں داخل ہوتے نور بیگم کو سرسری سا دیکھ گویا ہوا۔ وہ آرزو کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھر گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اتنی جلدی اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ دانیال روم میں جاتا الماری سے اپنے کپڑے نکالے فریش ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا لیکن اچانک ہی اس کے ساتھ وہ ہوا جس کی توقع اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ ماما، وہ اٹکتے لہجے میں بولا کیونکہ چینکوں کا طوفان سا تھا جو اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ ماتھے پر 3 بال سجائے کمرے سے باہر نکلتے بولا۔ وہ اب بھی چینک رہا تھا۔ آرزو کا دل کر رہا تھا کہکا لگا کر اس کی حالت پر ہنسے۔ کیا ہوا دانیال؟ دانیال کی سرخ ناک اور آنکھوں سے بہتے پانی کو دیکھتے نور بیگم فکر مندی سے بولی، اچھی فیروزہ۔ وہ چیخا، اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ فیروزہ پل میں وہاں حاضر ہوئی۔ مام آچی، کس نے میرے آچی کپڑوں پر چلی کا عرق چھڑکا ہے؟ وہ ناک اور چہرے پر ہاتھ رکھتے چینکتے ہوئے بولا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی اور سیڑھیاں اترتے لیزی نے آرزو کو کوڑا، اچھی کس نے کی؟ کیا یہ وہ داڑا لیکن چینکیں تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آرزو سکون سے بیٹھی اس کی آنکھوں سے نکلتا پانی دیکھ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ دانیال نے غصے سے فیروزہ کو دیکھا، مجھے نہیں پتا چھوٹے صاحب، فیروزہ ڈرتے ہوئے بولی کیونکہ دانیال کی نیلی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑ رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر وہی ازلی 3 بال تھے۔ کیوں رکھا ہے تمہیں یہاں آچی؟ کسی کام کی نہیں ہو، دوبارہ اس کار میں نظر نہ آنا۔
وہ سخت غصے میں بمشکل بولا تھا، اس کا پورا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ آرزو چہرے پر ہاتھ جما گی جاتے لیزے اس کے پاس پہنچی، اسے چٹکی کاٹی تھی۔ آرزو نے گڑ کر اسے دیکھا، وہ چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ چھوٹے صاحب ایسا نہ کریں، میری مجبوری ہے، میرے گھر میں کوئی مسائل ہیں، میں نے تو اچھے سے دھو کر آپ کے کپڑے رکھے تھے، مجھے نہیں پتا کیسے ہو گیا۔ زور و شور سے چینکتے دانیال کو دیکھتے وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دانیال نے ہاتھ کھڑا کرتے دروازے کی جانب کیا اور فیروزہ کی آنکھوں سے پانی ہی بہہ گیا۔ نور بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا اور اب آرزو خان کو لگا جیسے اس کے مزاج کی زد میں کوئی بے قصور آ گیا ہو۔ وہ اپنے مزے کے لیے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ میں نے کی۔ آرزو خان لب دبائے بولی۔ نور بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا اور دانیال نے لب بھیجے تو وہ گہرے گہرے سانس بڑھ رہا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل سی پیش آنے لگی تھی۔ یوں بد دماغ لڑکی، وہ دانت پیستے بولا، پھر منہ پر ہاتھ رکھے چھینتے وہ باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا، ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آتا۔ شروع سے اسے چیلی سے الرجی تھے اور آرزو نے اس کا عرق منگوا کر اس کی الماری میں رکھے ہر کپڑے پر چھڑک دیا تھا۔ اپنی کارستانی پر وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ اگر دانیال فیروزہ کو نکالنے کی بات نہ کرتا تو آرزو کبھی نہ مانتی۔